بے حد حسین و جمیل تھی، لیکن میرے گھر والے اس بات پر خوش ہونے کے بجائے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ خاص طور پر میری اماں تو میری خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتی تھی۔ اماں نے مجھے 5ویں جماعت تک بمشکل اسکول جانے دیا، اس کے بعد میرا اسکول چھڑوا لیا گیا۔ امی نہیں چاہتی تھیں کہ کسی کی بھی نظر مجھ پر پڑے اور کسی قسم کا کوئی ہنگامہ یا فساد کھڑا ہو جائے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہم تو کسی امیر کبیر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ سو حفظ ما تقدم کے طور پر میری پڑھائی چھڑوا دی گئی۔ ابا کی کریانے کی دکان گاؤں میں ہی تھی، اور ہمارا گاؤں ویسے بھی بہت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ آج کل تو گاؤں میں تقریباً 2-3 ہزار سے بھی زیادہ گھر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں میں ابھی تک شاید 500 گھر بھی مشکل سے ہوں گے۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ بھی ہماری طرح سفید پوش ہی تھے۔ گاؤں کے کچھ گھر اب البتہ خوشحال ہو گئے تھے، اور ان گھروں کی خوشحالی کی وجہ یہ تھی کہ ان گھروں میں سے کوئی نہ کوئی فرد کمانے کے غرض سے کسی دوسرے ملک میں جا بسا تھا۔ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی کافی زیادہ کریانے کی دکانیں تھیں۔ لوگ بس اپنی ہانڈی روٹی دھکیلنے کے لیے محنت مشقت کر رہے تھے، جس سے جتنا ہو رہا تھا اس کی کوشش جاری تھی۔ اس چھوٹی سی دکان سے تو ہمارے کنبے کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی دکان میں سودا سلف بہت ہی کم تھا۔ ظاہر ہے سودا ڈالنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پیسہ جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ ہمارے پاس صرف اتنا ہی تھا کہ روز کے روز ہم اپنی روٹی پوری کر سکیں، ہماری دال روٹی کسی طرح چلتی رہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کی گاڑی کو دھکا لگاتے رہیں۔ میری اماں ابا کی معاشی مدد کے لیے گاؤں کے ہی اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتی تھیں۔ گاؤں میں موجود اینٹوں کا یہ بھٹا گاؤں کے چودھری فضل الدین کی ملکیت تھا۔ گاؤں کے چند گھروں کو چھوڑ کر سارے کے سارے ہی کسی نہ کسی طرح سے حویلی والے چودھری صاحب کے کام کرتے تھے۔ کوئی چودھری صاحب کے اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتا تو کوئی ان کے مال مویشیوں کو سنبھالنے کا کام کرتا۔ چند لوگ ان کی زمینوں پر کھیتی باڑی کرتے تو کوئی ان کے منشی گیری میں مصروف تھا۔ غرض یہ کہ گاؤں کے کافی زیادہ گھروں کا ذریعہ معاش چودھری کی حویلی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ البتہ ہمارے گھر سے صرف میری اماں ہی اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے جاتی تھی۔ گاؤں کی کچھ لڑکیاں حویلی میں بھی کام کرتی تھیں، لیکن یہاں پر بھی ہماری خوبصورتی آڑے آ جاتی۔ میری بڑی باجی نے کئی بار امی سے کہا کہ اماں، گھر کے حالات تو تمہارے سامنے ہیں، تو ہمیں اجازت دے دو کہ ہم چودھری فضل الدین کی حویلی میں کام کر لیتے ہیں۔ لیکن اماں ہمیشہ خاموش رہتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔ اگر کبھی بولتی بھی تو ہمیشہ نہ ہی کرتی۔ باجی نے اماں کو کئی دفعہ سمجھایا کہ آئے روز جب ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگ جاتے ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا، تو کمزوری اور نکاہت سے کوئی کام بھی نہیں ہو پاتا۔ چلو حویلی جانے کا یہ فائدہ تو ہوگا نا کہ رات کو کم از کم بچا کچا کھانا تو لے آئیں گے نا۔ حویلی میں کام کرنے کا یہی تو فائدہ ہے کہ تنخواہ تو چلو ملتی ہی ہے، لیکن ساتھ میں کچھ چھوٹی موٹی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ روز کا روز بچا ہوا کھانا تو کہیں بھی نہیں گیا۔ کم از کم اتنا تو ہوگا نا کہ ہم کسی بھی رات کو بھوکے پیٹ کے ساتھ نہیں سوئیں گے۔ ہمارے لیے تو یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا۔ آج اماں خدا جانے کس موڈ میں تھی کہ باجی کی اتنی لمبی بات سنتی رہی اور خاموش تھی، ورنہ وہ تو فوراً سے پہلے منع کر دیتی ہیں کہ چلو چھوڑو فضول کی بحث۔ باجی اماں کو بتانے لگی کہ باجی کی سہیلی اور اس کی چھوٹی بہن بھی چودھری جی کی حویلی میں کام کرنے جاتی ہیں۔ جس دن سے وہ کام کرنے کے لیے حویلی جانا شروع ہوئی ہیں، اس دن سے ان کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ اب وارے نیارے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بہت زیادہ امیر ہو گئی ہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ غریب کے لیے تو کچھ دن وہ لگاتار پیٹ بھر کر روٹی کھا لے تو اس کے لیے دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہر انسان کی خواہش و خیالات ذرا مختلف ہوتے ہیں، ہر انسان کی خواہش کا دائرہ بھی مختلف ہے۔ غریب یہیں تک سوچ سکتا ہے کہ آج کا سورج ڈوبے تو ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں کچھ ڈالنے کا انتظام کر سکیں، اگلی صبح اگلا سورج اگتا ہے تو پھر اپنے یہی فکریں لاحق ہو جاتی ہیں۔ کچھ دنوں سے ابا کی دکان پر کوئی گاہک بھی نہیں آ رہا تھا، اور ویسے بھی دکان پر اب صرف شاید کوئی مرونڈا پڑا تھا یا کچھ چند قسم کی میٹھی گولیاں ہی رہ گئی تھی۔ دکان پر بھی کوئی سبزی دال تو موجود نہیں تھی۔
کہ ہم وہیں سے لے کر کچھ کھا پکا لیتے۔ ہم لوگوں نے رات کا بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور اب صبح بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ہم لوگ نلکے کا پانی پی پی کر پیٹ بھرنے میں مصروف تھے اور سانسیں کھینچنے کی کوشش رکھے ہوئے تھے۔ آج باجی پھر اماں کو سمجھانے بیٹھ گئی۔ اماں بس کر دو اب تو، ہمیں اجازت دے دو تو ہم حویلی جا کر کام کریں۔ اماں چند لمحے سوچتی رہیں، جب انہوں نے جواب دیا تو باجی کو یہی کہا کہ بیٹا دیکھو، روز روز ایک ہی بحث لے کر مت بیٹھ جایا کرو۔ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہم غریبوں کے پاس مال تو ہوتا نہیں کہ اس کی حفاظت کرنی پڑے، چند سانسیں ہیں اور عزت ہے۔ مجھے چودھریوں سے ڈر لگتا ہے، وہ بڑے لوگ ہیں، کہیں کل کلاں کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم رونے دھونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ بات میں ہاتھ ملنے اور پچھتانے سے تو بہتر ہے کہ ابھی سے ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے۔ مجھے امید ہے بیٹا کہ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی، تم کافی سمجھدار ہو۔ روز روز ایک لا حاصل سی بحث لے کر نہ بیٹھ جایا کرو۔ دیکھو بیٹا، غربت اور بھوک کے ساتھ زندگی پھر بھی گزر جاتی ہے، لیکن یہ معاشرہ آپ کو عزت کے بغیر رہنے کا حق نہیں دیتا۔ تو بے عزت ہو کر مرنے سے بہتر ہے کہ انسان بھوکا مر جائے۔ بات اب کی بار شاید باجی کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے باجی نے حویلی جانے کا اور وہاں جا کر کام کرنے کا کبھی نام بھی نہیں لیا۔ چند دن مزید اسی طرح سے گزر گئے۔ اماں صحن میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتے میں رات کی پڑی ہوئی سوکھی روٹی تھی جسے اماں پانی میں بھگو بھگو کر نرم کر کر کھا رہی تھی۔ ایک دم اماں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی کہ ردا، جاؤ اندر سے اپنی باجی کو بلا کر لاؤ۔ باجی اندر کمرے میں پتہ نہیں کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ میں باہر صحن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ اماں کی آواز سن کر میں ہاتھ پوچھتے ہوئے اٹھ کر اندر گئی اور باجی کو کہا کہ آپ کو اماں بلا رہی ہیں۔ ہاں اماں، آپ نے مجھے بلایا؟ باجی کمرے سے باہر نکل کر اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں دور خلا میں دیکھتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں مصروف تھی۔ ہاں بیٹا، بلایا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم لوگوں کو اپنے ساتھ بھٹے پر کام کرنے کے لیے لے جایا کروں۔ باجی تو حیران رہ گئی۔ اماں، کیا؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بھٹے پر آپ کے ساتھ کام کرنے جایا کروں گی؟ باجی شاید شدید حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوش ہو رہی تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اماں کو جواب کیا دیں۔ اماں نے گہری سانس لی اور باجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں بیٹا، یہ ردا تو نہیں جایا کرے گی، باقی تم اور ساجدہ میرے ساتھ جایا کرو اور ساتھ ہی آ جایا کرو۔ تینوں کیونکہ چھوٹی تو ویسے ہی اسکول جاتی ہیں، تو تم دونوں بڑی ہی میرے ساتھ بھٹے پر جایا کرو۔ باجی کو لگا کہ شاید اماں اس وقت بہت پریشان ہے تو اسی وجہ سے اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ باجی اماں کو بڑی حیرت اور بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اماں نے باجی کا چہرہ پڑھ لیا اور کہا بیٹا، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ فیصلہ میں نے پریشانی میں نہیں لیا، بلکہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ حویلی میں کام کرنے کی بات اور ہے اور بھٹے پر کام کرنے کی بات اور ہے۔ حویلی میں حویلی والے 24 گھنٹے کے لیے ادھر ادھر ہی اندر موجود ہوتے ہیں اور پھر کوئی آیا کوئی گیا بھی ہوتا ہے، وہاں پر خطرہ زیادہ ہے۔ اور ویسے بھی میں تم لوگوں کے ساتھ حویلی میں کام کرنے تو نہیں جا سکتی نا، اور بھٹے پر تو ہم جیسے ہی غریب اور مزدور لوگ ہوتے ہیں۔ بس ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور گھر آ جایا کریں گے، اور جب پیسوں کا حساب ہوا کرے گا تو وہ چودھری صاحب کے منشی سے میں خود ہی کر کے لے آیا کروں گی۔ وہاں پر کون سا کوئی بڑا آدمی آتا ہے کہ جس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رنجش پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ باجی تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ وہ کچھ کر کے گھر کے معاشی حالات میں اپنا ہاتھ بٹا سکیں۔ باجی تو فوراً سے پہلے راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ اور اس کے بعد اماں نے کہا کہ میں آج سے ہی ساجدہ تمہارے ساتھ بھٹے پر کام کرنے کے لیے جایا کریں گے۔ اماں نے باجی کو گلے سے لگایا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ باجی نے اماں کو حوصلہ اور تسلی دی اور کہنے لگی اماں ٹھیک ہے، میں جلدی جلدی کام نمٹا لوں، پھر چلتے ہیں بھٹے پر۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا تو اس دن کے بعد سے باجی اور ساجدہ اماں کے ساتھ کام پر جانے لگیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنے بھائیوں کا تو بتایا ہی نہیں، کہ آخر وہ بھی تو کچھ کرتے ہی ہوں گے نا۔ شاید ہم غریبوں کو سارے اجر قیامت کے روز ہی ملنے ہیں،
تو بات یوں ہے کہ میرا دوسرے نمبر والا بھائی اچھا بھلا شہر جا کر ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ اس کے کارخانے میں کام کرنے سے ہم بہت خوش تھے، کیونکہ اس کو ٹائم کے ٹائم پر تنخواہ مل جایا کرتی تھی۔ وہ بہت دل لگا کر کام کرتا اور محنتی تھا، تو مالک اس سے بہت زیادہ خوش تھا۔ اکثر وہ خوش ہو کر اسے کچھ زیادہ پیسے بھی دے دیتے تھے۔ ہمارے حالات ایک دفعہ روانی سے چلنے لگے تھے کہ شاید کسی کی نظر لگ گئی یا پھر اللہ کو ہماری آزمائش منظور تھی۔ ایک دن جب بھائی کارخانے سے واپس گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایک تیز رفتار ٹرک نے ٹکر مار دی۔ کچھ لوگوں نے، اللہ ان کا بھلا کرے، اسے اٹھا کر اسپتال پہنچایا۔ ہمارے گھر تو جیسے ہی پتہ چلا، ہمارے گھر تو کوہرام مچ گیا۔ وہ چند دن سرکاری اسپتال میں داخل رہا۔ 1 مہینے تک تو اس کے مالکوں نے اس کے علاج کا خرچہ اٹھایا، لیکن آخر کب تک وہ اس کا علاج کروا سکتے تھے؟ تو بس پھر انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ بھائی کے حرام مغز کو چوٹ پہنچی تھی اور اب اس کی دونوں ٹانگیں ہی ناکارہ ہو چکی تھی۔ رہے ہم تو ہمارے جو بچے کچے پیسے تھے وہ سب اس کے علاج پر لگ گئے تھے۔ اب تو ہمارے پاس اس کے علاج کروانے کے لیے بھی رقم نہیں تھی۔ یہ میرے جس بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ دوسرے نمبر پر تھا۔ بڑے والا پڑھنے کا بہت شوقین تھا، لیکن آخر گھر کے حالات کے آگے اسے ہار ماننا پڑی اور وہ بھی محنت مزدوری کرنے لگا۔ اماں اب اسے شہر جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ اسے کام کاج کے لیے شہر بھیجنے پر بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر یہ بھی شہر جائے گا، بڑی سڑکوں پر آ جائے گا، تو کوئی گاڑی اس کو بھی ٹکر مار کر گرا دے گی اور پھر کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ ہم نے اماں کو بہت سمجھایا کہ اماں، قسمت کے لکھے کو تو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا نا، تم دعا کرنا، اللہ خیر کرے گا، اور شہر جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں پیسوں کی بے حد ضرورت ہے۔ بھائی شہر جائے گا، کچھ کمائے گا، تبھی تو ہم دوسرے بھائی کا بھی علاج کروا سکیں گے۔ لیکن اماں یہی کہتی ہیں کہ ہم بھوکے رہ لیں گے، روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن میں اب اپنے اس بیٹے کو شہر ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ آخر سب گھر والوں کے دلائل نے بھی اماں کا ارادہ نہ بدلا اور اماں جیت گئی اور سب ہار گئے۔ چھوٹا بھائی جس کا نام ساجد تھا، وہ گاؤں میں ہی مستری اسلم کی دکان پر کام کرنے لگا۔ مستری اسلم کی ایک چھوٹی ورکشاپ تھی۔ گاؤں میں کون سا سب گھر والوں کے پاس گھروں میں گاڑیاں تھیں۔ چودھری صاحب کے گھر اور ایک اور گھر تھا گاؤں میں جن کے پاس گاڑیاں تھیں، تو پھر بس وہاں سے ہنر تو مل رہا تھا لیکن پیسے نہیں۔ موٹر سائیکل البتہ کافی گھروں میں تھے، جیسے تیسے چلو کام چل ہی رہا تھا۔ بھائی کو اور ابا کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تو وہ اماں کو منا ہی لیں گے اور بھائی شہر جا کر کچھ کمائی کر لے گا۔ لیکن خیر، یہ تو بات کی باتیں تھیں۔ اب ساجدہ اور باجی اماں کے ساتھ بھٹے پر جاتی تھیں اور میں گھر پر رہتی تھی۔ گھر کے سارے کام کاج کرنا میری ذمہ داری تھی۔ ابا کی دکان گھر کے ہی ایک کونے میں تھی، سو گھر میں ابا اور میرا بھائی اور میں ہوتے تھے۔ اماں اور دونوں بڑی بہنیں کام پر اور بھائی بھی کام پر ہوتے تھے، پر مجھے کیونکہ اماں گھر سے باہر کہیں بھی نکلنے نہیں دیتی تھی، تو اسی وجہ سے سارے گاؤں والے پوچھا کرتے تھے کہ اس کو آپ باہر کیوں نہیں نکلنے دیتی؟ آپ نے اس کی پڑھائی بھی چھڑوا دی ہے، حالانکہ آپ تو کہتے تھے کہ ردا پڑھائی میں بڑی اچھی ہے۔ کوئی لڑکی یا خاتون ہمارے گھر آ جاتی تو بھی بار بار مجھ سے کہتے کہ ردا تم تو کبھی ہمارے گھر نہیں آئی۔ میں بس مسکرا کر ہی اکتفا کرتی۔ آخر میرے پاس بولنے کو کچھ ہوتا بھی تو نہیں تھا، اور اس سے بھی بڑی بات، میں کام کرنے کے لیے بھی نہیں جاتی تھی۔ تو آپ تو جانتے ہیں کہ جو چیز چھپائی جائے لوگ اس کے بارے میں زیادہ تجسس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بس میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ اماں کی بہت زیادہ احتیاط کے باوجود لوگوں کو صرف اور صرف میرے بارے میں جاننے کی چاہ تھی۔ اب تو اماں یہ بہانہ بھی بنا لیا کرتی تھیں کہ ردا کو اپنے بیمار بھائی کی دیکھ بھال کے لیے گھر رہنا پڑتا ہے۔ میرے گاؤں کے اکثر لوگ میرے بارے میں چہمگوئیاں کرتے، کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ۔ لوگ خود سے باتیں بنانے میں تو ماہر ہوتے ہیں نا، سو لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ سب عجیب و غریب باتیں کرتے۔ وہ باتیں کسی نہ کسی طرح سے ہم تک پہنچ ہی جایا کرتی تھیں۔ کوئی کہتا کہ اس کی ماں نے اس کو گھر میں بند کیا ہوا ہے، تو کوئی کہہ دیتا کہ لگتا ہے کہ ردا ان کی سگی بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی سوتیلی بیٹی ہے، یا سگی اولاد ہونے کے باوجود بھی یہ اس سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں کرتی ہیں؟ حالانکہ یہ بات تو اچھی تھی کہ مجھے گھر پر رہنا ہوتا تھا، کوئی کام کاج کے لیے باہر نکلنا پڑتا، لوگوں کا کیا کر سکتے تھے۔
जितने मुंह उतनी बातें। अब सारदा और बाजी के भट्टे पर काम करने का ये फायदा हो रहा था कि चलो घर में रूखी सूखी ही सही मगर रोटी रोजाना मैसर आ जाती थी। वो दोनों जवान थी और ताकतवर भी, तो अम्मा की निस्बत काम जल्दी निपटाया करती थी। इसीलिए अब महीने के जरा ज्यादा पैसे मिलने लग गए थे। मैंने बहुत बार कहा कि या तो मुझे पढ़ने दो या कोई काम सिखा दो, लेकिन अम्मा मेरी किसी बात पर तवज्जो ही नहीं देती थी। हमारी ही गली में तकरीबन 6-7 घर छोड़कर खाला माजदा का घर था। वो अपने घर में ही गांव की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाया करती थी। मैंने उनसे कई बार कहा कि अम्मा मुझे उनके घर जाने दिया करो, लेकिन अम्मा तो मुझे किसी सूरत में बाहर निकालने पर रजामंद ही नहीं थी। तो मैंने अब खामोशी इख्तियार कर ली थी और घर के कामों में ही खुद को मसरूफ कर लिया था। दरअसल मैं ये चाहती थी कि मैं भी सिलाई कढ़ाई सीख कर घर में रहकर कामकाज करके चंद पैसे बना सकूं। मैं 14-15 साल की हो गई थी। अब अम्मा चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरे हाथ पीले करके मुझे रुखसत कर दें। हालांकि मुझसे बड़ी किसी बहन भाई की अब तक शादी नहीं हुई थी। भाइयों की शादियों की अम्मी को अभी इतनी फिक्र नहीं थी। अलबत्ता मेरे मामले में आकर वो हद से ज्यादा मोहतात थी। वो चाहती थी कि बड़ी दो बहनों से भी पहले वो मुझे किसी तरह इज्जत के साथ घर से रुखसत कर दें। लेकिन बिरादरी के डर से अम्मा ने अभी तक ये बात मुंह से निकाली नहीं थी कि कहीं लोग ये ना कहें कि बड़ी दोनों को घर बिठा रखा है और छोटी को रुखसत कर दिया है, और फिर ये ना हो कि लोग उनके बारे में किसी किस्म के शकूक व शुबहात का शिकार होकर उनके लिए रिश्ते ही ना दें। बस मेरी अम्मा चुपके चुपके अल्लाह से दुआ करती रहती कि किसी तरह से इस लड़की की रुखसती कर दी जाए। कल रात से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। शायद मौसम बदल रहा था, इस वजह से मुझे बुखार हो गया था। नज़ला, ज़ुकाम और सर भारी हो रहा था। मैं सुबह से ही मुंह सर लपेटे बिस्तर पर पड़ी रही थी। बाजी ने मुझे चाय और पापे खिलाकर दोबारा से कंबल उड़ा दिया। वो अम्मा के साथ काम पर चली गई। मेरे जिस्म में काफ़ी दर्द हो रहा था। जाने फिर कब मेरी आंख लग गई। मैं गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक मेरी आंख जोरदार आवाज से खुल गई। मुझे लगा कि कोई बड़ी जल्दी में घर में दाखिल हुआ था। मैं हिम्मत करके उठी और बाहर सहन में आई तो देखा कि अम्मा रोती हुई दरवाजे से अंदर आ रही थी। उनके साथ ही बाजी भी थी और साजदा भी, और वो दोनों भी रो रही थी। मैं बेहद परेशानी के आलम में उनकी जानिब बढ़ी और पूछा कि क्या हुआ है। वो कहने लगी, शाजिया बाजी और उनके शौहर की ट्रैफिक के हादसे में जान चली गई है। शाजिया बाजी मेरी खाला की बेटी थी और अभी उनकी शादी को 2 साल ही हुए थे। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने दोबारा पूछा, बाजी आप क्या कह रही हैं? शाजिया बाजी फौत हो गई हैं? अल्लाह न करे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे गले से लगा लिया। फिर कहने लगी कि रिदा, ये सच है और अब हम सब उनके घर जा रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा मैं भी चादर लेकर आती हूँ और जूता पहन लूँ ज़रा, फिर मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं रिदा, तुम घर पर ही रहोगी। मैंने बेबसी से अपनी आपा की तरफ देखा और उनसे कहा कि बाजी मुझे भी जाना है, मैं उन्हें आखिरी बार देखना चाहती हूँ। बाजी ने माँ से कहा कि इसको भी ले चलते हैं, मगर अम्मा ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि इसने उनका क्या देखना है, उनकी तो अल्लाह माफ़ करे शक्ल बची ही नहीं जो देखी जा सके। शायद वो बता रही थी कि किसी ताबूत वगैरह में बंद करके लेकर आ रहे हैं। अब्बा भी कहने लगे कि हाँ रिदा, वैसे भी भाई के पास फिर कौन रुकेगा। बेटा तुम घर पर ही रहो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और उधर जाकर तुम और ज़्यादा बीमार हो जाओगे, तो हम वहाँ तुम्हारी कैसे देखभाल करेंगे। मजबूरन मैं अब्बा के आगे कोई बहस नहीं कर सकती थी, सो अब खामोश हो गई। वो लोग अफरा तफरी के आलम में घर से चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई रह गए थे, और छोटी भी क्योंकि स्कूल से आ गई थी तो वो भी सबके साथ ही शाजिया बाजी के घर चली गई थी। जब सब चले गए तो मुझे एक बार शिद्दत से रोना आने लगा कि ये क्या हो गया है। अपनी बेटी की पैदाइश पर शाजिया बाजी किस कदर खुश थी। उफ खुदाया, ये क्या हो गया। यूं बैठे बैठाए अब उस बच्ची को कौन पालेगा। ये सब सोच सोच कर मैं उधर ही बैठ कर रोने लगी। रो रो कर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उठकर वापस जाकर चारपाई पर लेट गई और कंबल ओढ़ लिया। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैंने कंबल अच्छी तरह से अपने ऊपर लपेट लिया और सोने की कोशिश करने लगी। मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था और मुझे चक्कर भी आ रहे थे।
مجھے لگا کہ شاید مجھے رونے کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں۔ میں نے سونے کی کوشش کی، میں قرآنی آیات پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ کر کے خدا جانے کس وقت جا کر میری آنکھ لگ گئی۔ ویسے بھی اب تک تقریباً شام ہو چکی تھی۔ بھائی کے لیے کھانا باجی جلدی جلدی اس کے پاس ہی رکھ گئی تھی۔ کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو اسی پیش نظر وہ بھائی کو کھانا دے گئی تھی، تو مجھے بھائی کی طرف سے اب کوئی بھی فکر لاحق نہیں تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دن اچھا خاصا نکل آیا تھا۔ مجھے پورے جسم میں بہت زیادہ نقاہت محسوس ہو رہی تھی اور پیاس کی شدت سے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے حلق میں کانٹے اگائے ہوں۔ میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور ہمت کر کے اٹھ کر چارپائی پر بیٹھی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ میرا سر بھاری نہیں تھا۔ میرے سر درد تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میں پانی پینے کے لیے اٹھی، لیکن جیسے ہی میں گلاس میں پانی بھر کر صحن سے واپس کمرے کی جانب آنے لگی تو مجھے ایک دم سے چکر آیا۔ میں فوراً دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ادھر بیٹھے بیٹھے میں نے پانی پیا اور چند لمحے ادھر ہی بیٹھی رہی اور چند گہرے لمبے سانس لیے۔ طبیعت ذرا سنبھلی تو میں اٹھ کر اندر کمرے کی طرف آئی۔ مجھ میں بالکل بھی اب ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ ناشتے کے لیے بنا سکوں۔ ویسے بھی گھر میں دال سبزی وغیرہ تھی ہی نہیں، البتہ چائے کا سامان موجود تھا، مگر چائے بنانے کے لیے دودھ بھی نہیں تھا۔ باجی کو ابو نے کہا تھا کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں، اسی لیے باجی مجھے کچھ پیسے دے کر گئی تھی کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں انہیں استعمال کر سکوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھی اور سوچا ہمسایوں کے گھر جا کر ان کے کسی بچے سے دودھ منگواتی ہوں تاکہ چائے بنا کر خود بھی ناشتہ کر سکوں اور بھائی کو بھی کچھ کھانے کو دے سکوں۔ ویسے تو مجھے ابا کہہ کر گئے تھے کہ گھر سے باہر نہ نکلنا، ہم شام تک واپس آ جائیں گے، لیکن اب اگلا دن چڑھ آیا تھا اور ابھی تک کوئی بھی نہیں پلٹا تھا۔ تو میں ساتھ والی خالہ سرئی کے گھر گئی۔ وہ تو مجھے دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ آج میں ان کے گھر کیسے آ گئی۔ میں نے خالہ کو بتایا کہ میرے سارے گھر والے میری خالہ زاد بہن شازیہ باجی اور ان کے شوہر کی اچانک موت پر ادھر گئے ہیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے مجھے اور بھائی کو گھر پر چھوڑ گئے ہیں۔ خالہ سرئی نے مجھے جلدی سے بٹھایا اور کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے ان سے کہا خالہ کھانے پینے کا بندوبست کرنے ہی میں آپ کے گھر آئی ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ بھائی چل پھر تو سکتا نہیں، تو باقی کوئی بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ چائے کا سامان تو گھر میں ہے لیکن دودھ نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے گھر آ کر کسی بچے کو بھیج کر دودھ منگوا لوں، تو پھر چائے بنا کر چائے رس سے ہم دونوں بہن بھائی ناشتہ کر لیں۔ میں نے خالہ کی طرف پیسے بڑھائے اور ان سے کہا کہ مجھے یہ ذرا دودھ منگوا دیں۔ خالہ نے میرا پیسوں والا ہاتھ پرے کیا اور کہا کہ تم کیسے پرایوں والی بات کر رہی ہو بیٹا؟ تم بھلا کیسے ناشتہ بناؤ گی؟ دیکھو تو صحیح ذرا تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے۔ تم ذرا یہاں بیٹھو، میں تمہیں کچھ کھلاتی ہوں۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کھچڑی بنا لوں یا کچھ اور کھاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں خالہ، مجھے بس دودھ منگوا دیں، میں وہ گھر لے کر جاؤں گی اور میں خود ہی چائے بنا کر کھا لوں گی۔ خالہ نے کہا نہیں، ایسے کیسے جانے دوں، یا تو گھر میں کوئی ہو بھی نہ۔ میں خاموش رہی تو خالہ نے کہا کہ اچھا تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہارے لیے فی الحال چائے اور بسکٹ لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی خالہ میرے لیے چائے اور بسکٹ لے کر آئیں۔ وہ کھایا تو مجھے جسم میں تھوڑی بہتری محسوس ہوئی۔ میں نے ان سے کہا خالہ اچھا میں چلتی ہوں، گھر میں بھائی کو بھی بھوک لگی ہوگی، آپ کا بہت شکریہ۔ اب ذرا مجھے دودھ منگوا دیں اور بچے سے کہیے گا کہ وہ ہمارے گھر پکڑا جائے۔ تو خالہ نے مجھے پکڑ کر دوبارہ زبردستی چارپائی پر بٹھا دیا اور کہا کہ نہیں ردا، تم یہاں بیٹھو، تمہارے بھائی کو بھی میں کھانا دے کر آتی ہوں۔ انہوں نے مجھے زور زبردستی وہیں پر بٹھا لیا اور خالہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کھانا دے کر ہمارے گھر بھیج دیا۔ وہ میرے بھائی کو کھانا دے آئے۔ خالہ نے مجھے کہا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ، جیسے ہی بچہ دودھ لے کر آتا ہے تو پھر لے کر گھر چلی جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں ادھر ہی چارپائی پر لیٹ گئی اور کمبل لے لیا۔ میرے پورے جسم پر شدید کپکپی شروع ہو گئی، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی تو خالہ نے ایک اور کمبل لا کر میرے اوپر دے دیا۔ آہستہ آہستہ کر کے میری سردی ذرا کم ہوئی تو میں اٹھنے لگی۔ خالہ نے مجھے کاندھوں سے پکڑ کر دوبارہ لٹا دیا اور کہا کہ خبردار، تم بالکل چپ کر کے لیٹی رہو۔ تمہارے بھائی کو میں بتا کر آئی ہوں کہ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے تو تم ہمارے گھر پر ہو۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ خاموش ہوئی اور پھر مجھ سے کہا کہ شہر سے میرا بھانجا آیا ہوا ہے، ابھی ذرا وہ کسی کام سے باہر نکلا ہے، آتا ہے تو میں تمہارا اس سے چیک اپ کرواتی ہوں۔ میرا وہ بھانجا ڈاکٹر ہے۔ میں نے جلدی سے کہا کہ خالہ نہیں نہیں، مجھے کسی قسم کے چیک اپ کی ضرورت نہیں ہے،
میں بس دوائی کھا لوں گی گھر جا کر، میرے پاس دوائی ہے۔ لیکن خالہ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے وہاں سے اٹھنے نہ دیا۔ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد خالہ کا وہ بھانجا جو ڈاکٹر تھا وہ واپس گھر آیا۔ خالہ اسے لے کر میرے پاس آئیں اور کہا کہ بیٹا اس کو اچھے سے چیک کرو اور اسے دوائی دے دو۔ خالہ کے بھانجے نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، اچھا میں ذرا اپنا بیگ لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنا بیگ لے کر آیا، مجھے چیک کیا اور پھر دوائی دے دی۔ مجھے خالہ نے وہ دوائی کھلائی تو مجھ پر غنود کی طاری ہونے لگی۔ میں سو گئی، جب اٹھی تو کافی زیادہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں باہر صحن میں ساجدہ باجی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم واپس کب آئی ہو؟ کیا سارے واپس آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، صرف میں اور ابا ہی واپس آئے ہیں، باقی لوگ ابھی وہیں پر ہیں۔ میں گھر آئی تو بھائی نے بتایا کہ تم خالہ سریا کے گھر ہو۔ ابا بھی آئے تھے لیکن تم سو رہی تھی تو ابا نے کہا کہ تمہیں نہ جگاؤں، تمہیں آرام کر لینے دوں۔ خالہ سریا نے ہمیں بتایا کہ تمہارا چیک اپ انہوں نے اپنے بھانجے سے کروا کر تمہیں دوائی کھلائی ہے۔ میں جو ہی اندر سے ڈری ہوئی تھی کہ اب ان سب کو کیسے بتاؤں کہ میں نے خالہ کے بھانجے کو چیک کروایا ہے۔ یہ سن کر سکون کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے کہ ان کو پہلے سے ہی سب پتہ چل گیا ہے اور خالہ نے خود ہی بتا دیا ہے۔ میری مشکل آسان ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، اب میری طبیعت کافی بہتر ہے، آؤ گھر چلتے ہیں۔ ہم خالہ سریا کا بہت شکریہ ادا کر کے گھر آ گئے۔ خالہ سریا کے بھانجے نے مجھے جو دوائی دی تھی اس سے مجھے کافی افاقہ ہو گیا تھا۔ میں 2 سے 3 دن میں بالکل بھلی چنگی ہو گئی۔ 5 6 دن کے بعد اماں اور میرے باقی بہن بھائی گھر واپس آ گئے۔ اماں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ باجی شازیہ اور ان کے شوہر کی اچانک موت کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی اور ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ ہم سب گھر والے اماں کی دلجوئی میں مصروف رہتے۔ ایک دن اماں شازیہ باجی کو یاد کر کے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی کام سے واپس آئی تھی۔ انہیں پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ وہ پھر سے شازیہ باجی کو یاد کر کے رونے لگی۔ ہم چاروں بہنیں ماں کے پاس بیٹھی۔ باجی اماں کو بار بار تسلیاں دے رہی تھی اور ان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں سب نے جانا تو ہے ہی، کوئی پہلے چلا جائے گا کوئی بعد میں۔ ہم وہاں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باجی نے جا کر دروازہ کھولا تو خالہ سریا کھڑی تھی۔ وہ اندر آئیں اور آ کر انہوں نے اماں سے افسوس کیا۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ بہن مجھے آپ سے اکیلے میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اماں ان کو لے کر اندر کمرے میں چلی گئیں۔ ہم ساری بہنوں کو بہت تجسس ہو رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو ہمارے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ خالہ پتہ نہیں اکیلے میں اماں کو کیا کہنے آئی تھی۔ اس کے بعد خالہ سریا تو چلی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ رات کو اماں ابا کے ساتھ چپ کے آہستہ آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان دونوں کے چہرے الجھن کے شکار تھے، لیکن وہ تھوڑے مطمئن اور خوش بھی دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے ابا کی صرف یہی بات سنائی دی کہ چلو عابد کی ماں، تمہاری خواہش تو پوری ہوئی، دیکھو پتہ کر لیتے ہیں پھر جو اللہ کو منظور، اللہ خیر کرے گا۔ اگلے دن بھٹے سے واپسی پر جب باجی لوگ گھر آئے تو اماں ان کے ساتھ نہیں تھی۔ گھر صرف باجی اور ساجدہ ہی آئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اماں کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا انہیں ذرا کام تھا تو ہمسایوں کے گھر ہی گئی ہیں۔ میں نے دہرا کر نہیں پوچھا کہ وہ کون سے ہمسایوں کے گھر گئی ہیں اور انہیں کیا کام تھا۔ اس بات کو کچھ دن گزر گئے اور یہ بات میرے ذہن سے بالکل نکل گئی۔ تقریباً کوئی 10 15 دن گزرے ہوں گے کہ جب ہمارے گھر 4 اجنبی مہمان آئے۔ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ہم حسب عادت ان مہمانوں کے ساتھ انتہائی گرم جوشی سے اور خوش دلی سے ملے۔ لیکن مہمان خواتین تو بار بار مجھے ہی اپنے پاس بٹھا رہی تھی۔ میں نے اس بات کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا، کیونکہ اپنی بہن بھائیوں میں جہاں میں موجود ہوتی تو سب کی توجہ سب سے زیادہ مجھ پر ہی ہوتی تھی۔ ہاں البتہ میرے بہن بھائی اگر باہر کہیں گھومتے جہاں پر میں موجود نہ ہوتی تو نگاہیں بار بار انہی کا طواف کرتی۔ وہ مجھ سے کچھ چھوٹے موٹے سوال کر رہی تھی اور میں انہیں جواب دے رہی تھی۔ وہ لوگ تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھ کر چلے گئے۔ رات کو خالہ سریا آئیں اور آتے ہی ماں کے گلے لگ کر کہنے لگی، بہن تمہیں بہت بہت مبارک ہو، اب جلد ہی تمہارے گھر میں بھی شادیانے بجیں گے۔ شادیانے بجیں گے؟ خالہ سریا کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے نظروں ہی نظروں میں اپنی باجی کو اشارہ کیا کہ یہ خالہ کیا کہہ رہی ہیں، کیسے شادیانے اور کس کے شادیانے بجنے ہیں؟ باجی نے بھی کاندھے اچکائے کہ مجھے بھی نہیں پتا۔
خالہ سریا جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے مجھے پاس بلایا، مجھے اپنے گلے سے لگایا اور میرا ماتھا چوما۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اماں کس خوشی میں مجھ پر اتنا پیار لٹا رہی ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ آخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ امی نے مجھے بتایا کہ بیٹا تمہاری میں نے بات پکی کر دی ہے، یہ جمعہ چھوڑ کر اگلے جمعے کو تمہارے سسرال والے نکاح کے لیے آئیں گے۔ میں ہکا پکا سی ہو کر اماں کا منہ دیکھنے لگی۔ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس کا نکاح؟ میرا نکاح؟ اماں نے کہا کہ ہاں ردا، میں تمہارے ہی نکاح کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے کوئی اور سوال جواب نہیں کیا کیونکہ مجھے ایک دم سے سخت رونا آنے لگ گیا تھا۔ میں زارو قطار رونے لگ گئی۔ رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ میں اور زیادہ سسکنے لگی۔ ایک نہ ایک دن تو سبھی لڑکیوں نے رخصت ہونا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن تو ہر لڑکی کو ہی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنا پڑتا ہے نا۔ تم میری بیٹی دل چھوٹا نہ کرو، تم اپنے سسرال جا کر بہت زیادہ خوش رہو گی۔ اماں ابھی کچھ مزید بھی کہہ رہی تھی مگر میں مزید وہاں کھڑی نہ ہو پائی اور بھاگ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ اندر باجی اور ساجدہ آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھی۔ میں روتی ہوئی اندر گئی۔ ساجدہ مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگی، ردا کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ان سے کہا اماں کہہ رہی ہیں کہ میرا نکاح ہو رہا ہے۔ باجی ہنسنے لگی اور اٹھ کر میرے پاس آئی اور مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھایا اور کہنے لگی، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اس قدر اچھا رشتہ ملا ہے۔ لیکن میں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ باجی نے کہا، پگلی رو کیوں رہی ہو؟ شکر ہے اللہ کا کہ اتنا اچھا رشتہ ملا ہے، ابھی تو صرف نکاح ہو رہا ہے، کون سا تمہاری رخصتی ہو رہی ہے جو تم اس قدر پریشان ہو رہی ہو؟ ساجدہ نے باجی سے پوچھا، باجی یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ لڑکا کرتا کیا ہے؟ باجی نے کہا، بتایا تو ہے بھائی، وہ لڑکا ڈاکٹر ہے اور اسے ہماری ردا بہت پسند آئی ہے، اسی لیے تو اس نے فوراً اپنے گھر جا کر اپنے اماں ابا کو خالہ سریا سے بات کرنے کے لیے کہا تھا۔ باجی پھر میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے کہنے لگی، ردا تمہیں پتا ہے اس دن جو ہمارے گھر مہمان آئے تھے نا، جنہیں ہم جانتے نہیں تھے، وہی تو تھے تمہارے سسرال والے، وہ تمہیں دیکھنے ہی تو آئے تھے، وہ خالہ سریا کی بہن اور ان کے سسرال والے تھے۔ اس دن خالہ کے جس ڈاکٹر بھانجے نے تمہارا چیک اپ کیا تھا اور تمہیں دوا دی تھی، اس کے والدین اور اس کے کچھ رشتہ دار تھے۔ میں رونا دھونا بھول کر باجی کو دیکھنے لگی۔ باجی کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ مجھے خالہ کے بھانجے کی شکل یاد آنے لگی، وہ تو بہت ہی ہینڈسم تھا۔ میں حیران سی باجی کی شکل دیکھنے لگی۔ اچھا جی، لڑکی خوش ہو گئی ہے باجی نے شرارت سے کہا۔ میں نے شرما کر سر جھکا دیا۔ نکاح کا دن کب آیا، کیسے آیا، کچھ پتا ہی نہ چلا۔ دن اتنی تیزی سے گزر گئے تھے۔ اس کا نام عمیر تھا۔ میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ نکاح والے دن ہی انہوں نے کہا کہ 3 مہینے بعد ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں اور ابا کو اور کیا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی سامان وغیرہ نہیں چاہیے، ان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں تھا۔ بارات کے ساتھ بھی بہت کم لوگوں نے آنا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ولیمہ بڑا کر لیں گے۔ آخر اماں کی پریشانی ختم ہو ہی گئی اور میں سچ بتاؤں تو میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ 3 مہینے گزر گئے اور میری شادی کا دن آن پہنچا۔ میں شادی کر کے دوسرے شہر آ گئی۔ میرا سسرال ایک شہر میں تھا۔ یہ لوگ بہت زیادہ خوشحال تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا کہ بھلا انہوں نے مجھ میں کیا دیکھا، مجھ سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ پھر میرے سوال کا جواب مجھے خود ہی مل جاتا کہ خوبصورتی۔ ظاہر ہے خوبصورتی کے سوا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور سسرال کے مقابلے میں میرے اماں ابا انتہائی غریب تھے۔ ہمارا تو کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں تھا۔ میں بے حد خوش تھی۔ شادی کو 2 ماہ گزر گئے۔ میری ساس آتے جاتے مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتی۔ ایک دن انہوں نے مجھے پاس بٹھا کر پوچھ ہی لیا، ردا تمہارے اور عمیر کے تعلقات ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی، مگر مجھے ان کی نگاہوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ 1 ماہ اور گزر گیا۔ ہمارے گھر کچھ مہمان آئے۔ میں انہیں چائے دینے گئی تو میری ساس کہنے لگی، واہ بھائی سکینہ، تم بہو تو بڑی چن کر لے کر آئی ہو، کیسا چاند سا مکھڑا ہے اس کا، ارے ایسا ہیرا کہاں سے نکالا تم نے؟ میری ساس خوش ہو کر ان کو بتانے لگی کہ فلاں گاؤں کی ہے میری بہو۔ ہاں میری بہو واقعی بہت پیاری ہے اور بہت اچھی ہے۔ ایک عورت میری ساس کو کہنے لگی کہ بھائی اور بتاؤ، تم ہمارا منہ میٹھا کب کروا رہی ہو؟
میری ساس نے کہا کہ ابھی کروا دیتی ہوں، یہ کون سا بڑی بات ہے؟ وہ عورت ہنسنے لگی۔ ارے نہیں بہن، ایسے کیسے؟ میں تو تمہارے پوتے کی خوشی کی بات کر رہی ہوں۔ ایک دم میری ساس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہنے لگی، انشاءاللہ جلد ہی یہ موقع بھی آئے گا۔ اس کے بعد میں وہاں سے آ گئی۔ مہمان خواتین کے جانے کے بعد میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، میں بھی اتنے ہی دنوں سے تم سے یہی بات پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اب تک کسی قسم کی کوئی خوشخبری تم نے مجھے سنائی نہیں۔ میں بھلا اپنی ساس کو اس بات کا کیا جواب دیتی؟ میں خاموش رہی۔ انہوں نے مجھے ٹھیک ہی کہا ہے، 1 مہینہ اور دیکھتی ہوں، پھر میں تمہیں کسی لیڈی ڈاکٹر کو چیک کرواؤں گی۔ میں پھر بھی خاموش رہی۔ رات کو میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان سے اپنی ساس کے ساتھ ہونے والی بات بتائی۔ میری بات سن کر وہ پہلے خاموش رہے اور پھر کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، اللہ نے جب اولاد دینی ہوگی اللہ دے دے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر میں نے کہا، لیکن آپ کی امی مجھ سے دوبارہ پوچھیں گی تو میں ان سے کیا کہوں گی؟ انہوں نے مجھے کہا، تم کچھ بھی مت کہنا، خاموش رہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی 1 مہینہ گزرا تو میری ساس مجھے لے کر شہر کے ایک بڑے اسپتال میں چلی گئی۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور مجھے کچھ دوائیاں لکھ کر دیں۔ میری ساس نے مجھے کہا، تم باہر بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں باہر نکل آئی۔ میری ساس کی خدا جانے اس ڈاکٹر کے ساتھ کیا بات ہوئی، مجھے کچھ بھی علم نہیں۔ باہر نکل کر میری ساس نے کہا کہ ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ آپ کی بہو میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ دوائیاں باقاعدگی سے کھائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب تم دوائی کھانے میں کسی قسم کی کوتاہی مت کرنا تاکہ جلدی تمہاری گود بھی ہری ہو جائے۔ وہ میرے ڈاکٹر کے پاس پہلا چکر تھا، مگر وہ چکر آخری نہیں تھا۔ اس کے بعد میں ہر تیسرے چوتھے دن کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوتی تھی۔ میری ساس کبھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی تو کبھی کسی دم درود والے کے پاس۔ میں انہیں لاکھ منع کرتی کہ مجھے کہیں نہیں جانا، لیکن وہ ایک نہیں سنتی۔ میرے شوہر مجھے کہتے کہ تم دوائی مت کھاؤ یا امی کو منع کر دو کہ تم علاج نہیں کروانا چاہتی۔ میں نے ان سے کہا، میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ میں علاج نہیں کروانا چاہتی، لیکن میں نے 2-3 ڈاکٹر سے خود بھی پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس پر میرے شوہر خاموش ہو جاتے اور کبھی مجھے کہتے کہ تم خود سیدھا سیدھا امی کو منع کر دو، لیکن وہ خود امی سے اس بارے میں بات نہیں کرتے تھے، تو مجبوراً مجھے ان کی امی کے ساتھ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس اور کبھی کسی پیر فقیر کے پاس جانا پڑتا تھا۔ کچھ دن پہلے کوئی عورت میری ساس کے پاس آئی اور اسے چپکے چپکے کچھ بتا رہی تھی۔ میری عادت نہیں تھی سو میں نے سن گن لینے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے جانے کے بعد میری ساس مجھے کہنے لگی کہ کل صبح صبح تم اپنے کام نمٹا لینا، ہم نے ایک دربار پر جانا ہے۔ مجھے بہت زیادہ برا لگا۔ میں نے اپنی ساس کو کہہ دیا کہ آپ اس دفعہ مجھے نہیں اپنے بیٹے کو لے کر جائیں۔ میری ساس تو مجھے جواب دیتا دیکھ کر حیران سی رہ گئی۔ پھر کہنے لگی کہ وہ خود ڈاکٹر ہے، اپنا علاج خود کر سکتا ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے بھی، لیکن میں نے خود ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ بتاتی ہے کہ تمہارے اندر مسئلہ ہے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میں نے بھی کچھ ڈاکٹروں کو پوچھا ہے، مگر وہ کہتی ہیں کہ میرے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری ساس خاموش ہو گئی اور مجھے شک ہونے لگ گیا کہ میرا شوہر بانجھ ہے، لیکن یہ لوگ اس بات کو کبھی بھی مانیں گے نہیں۔ کئی دفعہ میری ساس نے میرے شوہر کو کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن وہ نہیں مانا، تو اس سے بھی مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ ضرور میرے شوہر میں ہی کوئی مسئلہ ہے۔ پھر اگلے دن مجھے میری ساس لے کر ایک دربار پر چلی گئی۔ راستے میں میری ساس نے مجھے بتایا کہ اس دفعہ میں تمہیں جنات کے دربار پر لے کر جا رہی ہوں۔ میں بھی ذرا پرجوش سی ہو گئی کہ بھلا دیکھوں تو صحیح کہ جنات کا دربار کیسا ہوتا ہے۔ جب ہم جنات کے دربار میں پہنچے تو دیکھنے میں بالکل وہ انسانوں کے دربار کی طرح کا لگ رہا تھا، لیکن میری ساس کہہ رہی تھی کہ نہیں، وہ جنات کا دربار ہے۔ ہمیں ایک کمرے میں بھیج دیا گیا، وہاں پر کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ اس آواز نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ بی بی کیا مسئلہ ہے۔ میری ساس نے انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تعویذ نہیں دیں گے اور نہ ہی کوئی دم کیا ہوا پانی، بس آپ نے ہر جمعرات کے دن 5 بار اپنی بہو کو لے کر اس دربار پر آنا ہے دم کروانے کے لیے۔ اس کے بعد ہم گھر آ گئے۔ اگلی جمعرات دن کے بعد میری ساس مجھے لے کر پھر چلی گئی۔ جب میں 5ویں بار وہاں سے ہو کر آئی تو کچھ دنوں بعد ہی مجھے اپنی طبیعت میں گراوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس دربار پر جاتے ہی میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو طبیعت کا بتایا تو وہ مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور میری ساس کو خوشخبری سنائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ خاموش رہے، لیکن وہ کچھ پریشان سے لگ رہے تھے۔ دن
ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ میری ساس بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں صفائی کر رہی تھی تو مجھے کچھ کاغذ ملے۔ میں نے دیکھا تو مجھے لگا یہ میرے شوہر کے کچھ میڈیکل رپورٹس ہیں۔ میں نے چوری چھپے ساتھ والی ہمسائی کو رپورٹس دے کر کہا کہ ذرا یہ ڈاکٹر کو دکھانا، پتہ تو چلے کہ یہ کیا ہے۔ اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس سے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس رپورٹ میں یہ تھا کہ میرا شوہر واقعی میں بانجھ تھا، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنی ساس سے بات کروں گی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا تو بانجھ ہے لیکن میں حاملہ کیسے ہو گئی؟ میری ساس مجھے دیکھتی رہی لیکن مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کچھ دن بہت زیادہ ضد کی تو آخر ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ بے ہوشی کی حالت میں تمہاری شادی میں نے ایک جن سے کروا دی تھی، یہ اسی کا بچہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ بچہ ہم سے نہیں لیں گے۔ میں یہ سن کر بے حد پریشان ہوئی۔ میں نے رات کو اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو انہوں نے مجھے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ انہیں اس بات کا پہلے ہی سے پتا تھا۔ میں بہت زیادہ چیخی چلائی لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے اور مجھے میرے گھر بھیج دو، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ آخر میرا ٹائم مکمل ہوا اور میرے گھر ایک خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا۔ میرا بیٹا 2-3 مہینے کا ہوا تو سسرال میں کسی کو بھی بتائے بغیر اپنے میکے واپس آ گئی، کیونکہ مجھے اپنے گھر میں رکھ کر وہ ایک گناہ ہی کر رہے تھے۔ کیونکہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی تو اس کے بعد ہی اس جنزادے سے شادی کی گئی تھی اور جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ گھر آ کر میں نے اپنے والدین کو ساری صورتحال بتا دی تھی اور اب میں اپنے بیٹے کے سہارے اپنے والدین کے گھر زندگی کے دن پورے کرنے لگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔